السلام علیکم، بی لور کے ساتھ ایک بار پھر سے صدام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل ایک بات وائرل چل رہی ہے یوٹیوب پر پاکستان کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ 2026 میں کون سا برڈ رکھا جائے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی برڈ رکھیں لیکن 2026 میں ضروری نہیں کہ آپ کی پروڈکشن کے حساب سے ہی وہ ان کے ریٹ رہیں گے، تو ریٹ تو گرنے ہیں۔ اب ایک چیز آپ نے لگائی ہوئی ہے، بھر بھر کے لگائی ہوئی ہے، آپ کے پاس پروڈکشن آ رہی ہے، صحیح جمع بھر بھر کے آ رہی ہے آپ کے پاس۔ جب زیادہ پروڈکشن آئے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی نیڈ کم ہوگی، ڈیمانڈ اتنی ہائی نہیں رہے گی، اور جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی ریٹ گر جاتے ہیں۔ اب جیسا لو برڈ کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ تو ایک آپ کے سامنے مثال ہے کہ 2024 میں، 24 کی سٹارٹ میں اور 23 کی اینڈ میں تقریباً کریمینو کا جوڑا، ایک جوڑا کریمینو کا وہ لاکھ تک کا مل رہا تھا، لیکن وہی آج جو ہے ایک سال بعد 2025 میں کہاں پہنچا، 3000 میں بھی کوئی نہیں لے رہا۔ تو اس طریقے سے ریٹ جو ہے نا گر جاتے ہیں۔ لبرڈ کے ساتھ تو بہت لوگوں نے جو ہے نا مطلب بھرپور لوگوں نے رکھے لبرڈ کی دنیا، مطلب اتنے لوگ لبرڈ میں آ گئے، اتنے آ گئے کہ، اور صرف ایسے نہیں آئے کہ اکا دکا جوڑا، ان لوگوں نے بھر بھر کے لبرڈ ڈالنا شروع کر دیے، پوری کی پوری کالونیاں، ایوریاں بنا لی، اور وہ بھی جہاں تک تھے وہ سب ٹھیک تھا۔ ایک تو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارے بڑے بڑے بریڈر حضرات ہیں، ان لوگوں نے کوئی اس کا انتظام نہیں کیا۔ اگر ملک سے باہر برڈ جاتا، لبرڈ جاتا، فشر، تو اس کے ریٹ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ اسٹیبل رہتے، لیکن اس طریقے سے کوئی ان کا بندوبست نہیں تھا، صرف بس یوٹیوب پر آ کر اپنی چیزیں بیچ کر گئے سب لوگ۔ تو یہ کہیں نہ یہ خود بھی اس غلطی میں اور اس کے ریٹ کم ہونے میں خود بھی یہ لوگ شامل ہیں۔ اب بجیز کی بات کرتے ہیں، میں زیادہ پیچھے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف 1-2 سال پیچھے جا کے بات کر رہا ہوں، زیادہ پیچھے جائیں گے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، بجیز 2023 سے لے کر 2025 تک بجیز کے ریٹ 500 سے کیا 400 سے بھی نیچے رہے ہیں۔ اب یہ 2025 کی اینڈ میں آ کر اس کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوئی، کیونکہ بجیز کا رجحان لوگوں کا ہٹ گیا تھا، سب لوگوں نے لبرڈ رکھنا شروع کر دیے تھے فشرز، تو ان کے پاس کم آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو ایکسپورٹ کرنے تھے، ان کے پاس برڈ کہیں سے نظر نہیں آ رہے، تو ظاہر سی بات ہے جب برڈ نہیں ہوگا، جب ہوگا ہی نہیں، پھر تو آٹومیٹکلی ریٹ وہ زیادہ بڑھیں گے، وہ تو آپ سے کھینچ کے لیں گے، بلکہ آن لائن آپ صرف ان کو تصویر دکھا دو، گھر آ کے آپ سے لے کے چلے جائیں گے جال والے، اور جو جال، اور اگر کوئی جال پہ دینے جا رہا ہے مارکیٹ تو اس سے تو چھین کے لے رہے ہیں۔ مطلب بجیز اتنا ڈیمانڈ میں ہائی رہا ہے اب ان دنوں، اور بجیز کی ڈیمانڈ تو رہتی ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بجیز جو ہے نا جا کے 200 روپے بھی پیر پہ چلا جاتا ہے، ایسا ہے، پھر بھی جاتا ہے، اچھا جاتا پھر بھی ہے۔ اچھا، پھر یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2026 میں رکھیں کون سا برڈ، یہ تو ہر برڈ کا ڈاؤن فال ہی بتاتا جا رہا ہے بھائی۔ تو دیکھیں 2026 ابھی جو آپ خریدنا چاہتے ہیں نا، تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ البائنو، ریڈ آئز، بلیک آئز، کریمینو، ڈیکینو، یہ چیزیں جتنی آپ سستی میں لے سکتے ہیں لے لو، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو یہ لے لو۔ اور دوسرا، اگر بجیز رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ لوں گا ابھی نہ رکھیں، تھوڑا سا 2-3 مہینے بعد جو ہے اس کی پرچیزنگ کریں، ابھی بجیز تھوڑا ہائی ریٹس پر ہے، جیسے ہی کم ہوگا پھر آپ پرچیز کرنا شروع کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ نے دڑا دڑ پرچیزنگ کرنی ہے، نہیں، آئٹم اگر آپ ایک آئٹم رکھیں گے نا تب آپ کو تھوڑا سا وہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ 2-3 آئٹم رکھیں گے، جیسے کہ آپ نے لبرڈ بھی رکھ لیا، بجیز بھی رکھ لیا، جاوا رکھ لیا، یا فنچ رکھ لیا، فنچ رکھ لیں تو وہ کمرشل آئٹم ہے، وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ جاوا بھی جو ہے وہ ایسے ہی اڑتا چڑھتا نیچے آتا رہتا ہے۔ مانتا ہوں لبرڈ گرا ہے، لیکن لبرڈ اٹھے گا، ضرور اٹھے گا اپنے عروج پر۔ آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے فنچ بھی جو ہے جال والے 150-150 روپے میں لے رہے تھے، 150-200 میں فنچ لے رہے تھے، اور وہی فنچ ابھی جو ہے 800-900 میں لی جا رہی ہے، جال والے بلا بلا کے لے رہے ہیں۔ دیکھو، جب چیز نہیں ہوتی ہے، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا ملٹیپل آئٹمس رکھیں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ملٹیپل رکھیں۔
اور کسی ایک چیز پر سارا پیسہ نہ لگائیں. پیسہ تو لگائیں ہی نہ، میں تو آپ کو مشورہ ہی نہیں دوں گا پیسے لگانے کا. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک شوق بھی ہے اور ایک سائیڈ بزنس بھی ہے. سائیڈ بزنس کے حساب سے لگائیں، لیکن اس میں ایسا نہ رکھیں کہ بس یہی ہے میرا گھر چلائے گا، مجھے آگے سپورٹ کرے گا، یہ نہیں. ہاں اس میں بڑے اچھے چھکے چوکے لگتے ہیں، وہ بھی لگ جاتے ہیں، قسمت کے سودے بھی ہو جاتے ہیں، آپ کا نصیب بھی چمک جاتا ہے. لوگوں نے بھائی گاڑیاں بنگلے خرید لیے شوق سے، لیکن اس پہ ڈپینڈ نہ رہیں، شوق کریں. اور ایک یہ ہوگورمو بہت ہی پیارا پرندہ ہے. ہوگورمو بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے کہ ڈبل فلاور میں. جب بھی آپ پرندہ چوز کرنے جائیں پہلے چیک کریں کہ اس کے جو فلاور ہیں وہ 5 یا کم سے کم بھی جو ہے مطلب 5 ہونے چاہیے. 6 ہوں 7 ہوں وہ تو الگ بات ہے، فلاور بنتا ہی 6 ان کے پیٹل سے ہے. تو اگر وہ آپ کو ایسے کرنچی فلاور والے اگر ہوگورمو مل رہے ہیں تو میری آپ سے صلاح ہے کہ 2-3 جوڑے وہ رکھ لیں. ہوگورمو تھوڑا بیٹھ جاتا ہے لیکن تھوڑا پھر اٹھ کے اپنی رقم پہ آ جاتا ہے. تو ہوگورمو بھی ایک بہت اچھا پرندہ ہے جو کہ جال والے بھی خریدتے ہیں. یہ بھی آپ لگانا شروع کر دیں. آپ اپنا شوق کریں، اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت سی اسپیشیز کا جو ہے ویو لیں. دیکھیں کتنے خوبصورت اور پیارے پرندے ہیں. ان کے مطلب شوق تو ایک چیز ہی الگ ہوتی ہے نا، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کا سٹریس لیول ہے وہ کم کر دیتا ہے، اور آپ جو ہے ان کو دانہ پانی دیتے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ ایک بونڈنگ سی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک الگ ہی جو ہے نا چیز ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. پرندوں کا شوق بہت ہی پیارا شوق ہے. حالانکہ عروج زوال آتا رہتا ہے، لیکن تقریباً مجھے بھی 20 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میں نے پرندوں کو جو ہے ختم نہیں کیا بالکل. حالانکہ میرے پاس لو برڈ اچھے خاصے تعداد میں تھے، اتنے بھی نہیں تھے، میں کوئی بڑا بریڈر بھی نہیں ہوں. تو لیکن پھر بھی میں نے ان میں سے کچھ چند میں نے رکھے جو میرے گھر کی نسل جو ہے بلڈ لائن سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، ابھی بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس وجہ سے رکھے کیونکہ میرا پیار ہے ان کے ساتھ. شوق کریں، اپنے پرندے سے پیار کریں، اپنے پرندے کی کیئر کریں، حفاظت کریں، اور خوشی خوشی سے شوق کو آگے چلائیں. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی بات ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں ظاہر کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کا رپلائی کرنے کی ضرور کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ. لائک اینڈ سبسکرائب.